The topic of our first lecture is important consideration to understand the Quran. قرآن کو سمجھنے کے لیے کون سی چند باتیں ایسی ہیں جو آپ کو پہلے سے پتہ ہونی چاہیے. یہ آپ کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو بہت حد تک واضح اور آسان کر سکتی ہے. اس لیکچر میں ہم یہی سیکھیں گے. اس لیکچر میں ہم ان 5 امپورٹنٹ پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سے فرسٹ ون از امپورٹینس آف دا قرآن ایز دا بک آف گائیڈنس. قرآن کی اہمیت ایز اے بک آف گائیڈنس کیا ہے قرآن کی روشنی میں. کمپوزیشن آف قرآن ان اے بک فارم، قرآن بک کی فارم میں کب بنا، یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پھر اسٹرکچر آف دا قرآن، قرآن کا اسٹرکچر کیا ہے، کیسے اس کو اسٹرکچر کیا گیا. ریلیشن شپ اور سیکوینس کیا ہے قرآن میں، آیتوں کے درمیان اور سورس کے درمیان کیا کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے. ادروائز قرآن جس ترتیب میں نازل ہوا اسی ترتیب میں کیوں نہیں رکھا گیا. اس کے بعد لاسٹلی وی ول ڈسکس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جس وقت وہ سورہ ریویل ہو رہی تھی تو اس وقت کے حالات مکہ میں یا مدینہ میں کیا تھے، اکارڈنگ ٹو دیٹ ایشوز وہ قرآن کی آیات نازل ہونا شروع ہوئی. اب ہم قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اپنا فرسٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے، جو ہے قرآن ایز اے بک آف گائیڈنس. قرآن کو بک آف گائیڈنس بہت ساری جگہوں پہ کہا گیا ہے، بہت ساری آیات میں کہا گیا ہے، لیکن ہم کچھ ہی آیات ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں قرآن کے سمجھنے کی اہمیت واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کا بھی حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ کتنا زور دیا ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. اس کے لیے جو پہلی آیت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کی ورس نمبر 2. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کچھ شک نہیں ہے، ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی ہے. This is the book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah. Verse 2 سورہ بقرہ. یہ آیت قرآن کو ہدایت کے معنی میں بیان کر رہی ہے اگر ہم اس پہ غور کریں، لیکن اس بات پہ بھی غور کرنا ضروری ہے کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں. متقی لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ہر وقت اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ہر کام سے پہلے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے. اس لیے ہدایت اس آیت کے مطابق ان لوگوں کے لیے زیادہ ہے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے. قرآن ایز اے بک آف گائیڈنس کے ضمن میں ہم سورہ لقمان کی پہلی 4 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. These are verses of wise book as guidance and mercy for the doers of good, who establish prayer and give zakah, and they of the hereafter are certain in faith. Surah Luqman verse 1 to 4. الف لام میم یہ حکمت کی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اگر ہم اس آیت کی ٹرانسلیشن پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کلیئرلی یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے نیک لوگوں کے لیے. اور نیک لوگوں کو اس ہی آیت میں ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے، زکوٰۃ دیتے اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ نیک لوگ ہیں. ان کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اب ہم سورہ نمل کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات الکتاب و کتاب المبین تلک آیات القرآن و کتاب المبین ھدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. طاسین. These are the verses of the Quran, a clear book, a guidance and good tidings for believers who establish prayer and give zakah, and of the hereafter they are certain in faith. Tasin.
یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت، وہ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کلیئرلی بتایا کہ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، اس کو روشن کتاب بھی کہا گیا۔ مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت، مومنوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ یہاں پہ مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا قرآن میں، مومن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسلم اور مومن میں ایک بیسک فرق ہوتا ہے۔ مسلم بائی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ کی بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن مومن کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں فیتھ فل مسلم، جس کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے اس میں، اور ساتھ ان کی عادتوں کو بھی، ان کی عادتوں کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ مومن کون لوگ ہیں، وہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ تو نماز اور زکوٰۃ تو شاید مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اور ان کا یہ یقین بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ان آیات سے ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن ہدایت ہے، لیکن اس کی بھی کنڈیشن ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کر کے اس ہدایت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی ورس 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین This is a clear statement to the people and a guidance and instruction for those conscious of Allah. سورہ آل عمران ورس 138۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اس آیت پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے پارٹ میں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے بیان صریح کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ اہل تقویٰ کے لیے، ایسے لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، ان کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ کنڈیشن ضروری ہے کہ یہ لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رہنمائی بن سکتی ہے، لیکن اگر وہ متقی ہو جائے تب ان کے لیے اور زیادہ ہدایت بن سکتی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں ہم نے مطالعہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کہا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ کن لوگوں کے لیے اسپیشلی ہدایت کہا گیا ہے قرآن میں۔ اب ہم ان دو آیات سے یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کا کیا طریقہ بتایا ہے انسان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ This is a blessed book which we have revealed to you, O Muhammad, peace be upon him, that they might reflect upon its verses and that those of understanding would be reminded. Surah Sad, verse 29۔ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ اگر ہم اس ٹرانسلیشن میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب جو ہم نے تم پہ نازل کی ہے یہ بابرکت ہے، تاکہ سیکھنے کا اس کا کیا طریقہ بتایا گیا، تاکہ لوگ، اب یہاں پہ مومن یا مسلم کا ورڈ استعمال نہیں کیا گیا، یہاں پہ ناس کا ورڈ، یہاں پہ لوگوں کا لفظ استعمال کیا گیا کہ لوگ جو ہے وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے، اور ان میں سے جو عقل والے لوگ ہیں وہ اس میں سے نصیحت پکڑیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ اسی زمن میں کہ اہل عقل لوگ کون ہیں، یہ بھی قرآن میں ایک جگہ ڈیفائن ہے، سورہ زمر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب who listen to speech and follow the best of it. Those are the ones Allah has guided and those are people of understanding. عقل والوں کی کیا ڈیفینیشن ہو رہی ہے، جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی ہے، اور یہی عقل والے ہیں۔ عقل والوں کو پھر ایسے ڈیفائن کیا گیا کہ جو بات کو سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے قرآن کی کوئی آیت
آیت سن لی اور آپ کو اس کا ترجمہ بہت اچھا لگا اور آپ نے اس کو بڑا اچھا سمجھا، لیکن اس پہ عمل کرنا، اپنی اصلاح کر کے اس پہ عمل کرنا، یہ عقل مند کی نشانی بتائی گئی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کروا دوں کہ ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے امپورٹنٹ کنسیڈریشن ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن، کہ قرآن کو بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہونی چاہیے۔ اور ہم نے یہ 5 پوائنٹ ڈسکس کرنے، جس میں سے ہم نے فرسٹ پوائنٹ ڈسکس کر لیا ہے کہ امپورٹنس آف قرآن ایز اے بک آف گائیڈنس، کہ قرآن ہدایت کن لوگوں کے لیے۔ ہم نے قرآن کی کچھ آیات کو دیکھا اور ان کا مطالعہ کیا، اور یہ بات اب ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہم قرآن کو سمجھنا اور ہدایت لینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک کرائٹیریا ہے جو کہ قرآن میں ڈیفائن کیا گیا۔ اب ہم اپنے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف موو کریں گے، جو ہے کمپوزیشن آف قرآن ان اے بک فارم۔ سیکنڈ پوائنٹ پہ موو کرنے سے پہلے ایک حدیث جو کہ بڑی فیمس ہے، میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ان عثمان رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ Usman bin Affan reported, the Holy Prophet, peace and blessing be upon him, said, the best of you are those who learn the Quran and teach it. Sahih Bukhari 4739۔ تو اس حدیث میں یہ کہا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تو بھی آپ بہترین کے زمرے کی طرف موو کر رہے ہیں، اور اگر آپ سکھا رہے ہیں تو آپ سیکھنے اور سکھانے کا کرائٹیریا دونوں فلفل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اس سلائیڈ سے ہم یہ انفارمیشن لیتے ہیں کہ کمپوزیشن آف قرآن ان اے بک فارم، کہ قرآن کو بک کی فارم میں، پراپر بک کی فارم میں کب لایا گیا، انٹیکٹ مرتب کیا گیا قرآن کو۔ قرآن از ڈن ان 3 اسٹیپس۔ تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو یہ بیسکلی 3 اسٹیپس میں ہوا۔ ڈن بائی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ود the order of Allah but was not available in a book form۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو لکھا جاتا تھا، لیکن اس کو ایک بک کی فارم میں نہیں لکھا گیا، پتھر کی چٹانوں پہ یا چمڑے پہ اس کو لکھنا شروع کیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان ٹائم آف راشدین کیلف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب جنگ یمامہ ہوئی جس میں کافی صحابہ جو کہ حافظ تھے شہید ہوئے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ اس کو ایک بک کی فارم میں لایا جائے۔ لیکن ایشو یہ بھی تھا کہ عربی لینگویج کے بہت سارے رائٹنگ سٹائلز ہیں، تو ایک سنگل سٹائل میں لانا ایک چیلنج تھا اٹ سیلف۔ وہ جو ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں تھرڈ فیز میں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ٹائم a single writing style was decided، اور جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور ابھی بھی اس کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو قرآن ایک بک کے فارم میں اس جو آج ہمارے پاس ہے وہ 3 سٹیجز میں، بیسکلی 3 سٹیجز میں، وہ اس کو فردر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے علماء اس چیز پہ متفق ہیں۔ اب ہم قرآن کا سٹرکچر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سٹرکچر آپ لوگوں کو پہلے سے واضح بھی ہے، لیکن ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ بیسک یونٹ آف قرآن از آیت۔ آیت کا مطلب ہے ایویڈنس اور سائن۔ اپروکسیمیٹلی 6300 آیتس ہیں قرآن میں، اور آیتیں مل کے ایک سورہ بناتی ہیں، اور ٹوٹل وی ہیو 114 سوراز۔ اب صحابہ کے زمانے میں سٹرکچر تھوڑا سا ڈفرینٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ آیتیں اور صورتیں تو تھیں، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک ڈفرینٹ طریقہ تھا۔ ان صحابہ's ٹائم منزل ٹرم از یوزڈ ٹو کمپلیٹ قرآن ان اے ویک۔ ایک ہفتے میں قرآن کو ختم کرنے کے لیے منزل کی ٹرم یوز کی جاتی تھی، اور اس کو قرآن کی 114 سوراز کو 7 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پارٹ میں 4 سوراز، اگلے پارٹ میں 5 سوراز، پھر اگلے پارٹ میں 7 سوراز۔ تو اس طرح ایک ہفتے میں صحابہ قرآن ختم کرتے تھے منزل کی ٹرم کے ساتھ۔ رکوع کی ٹرم بعد میں انٹروڈیوس ہوئی، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں اس وقت نہیں تھی۔ رکوع ڈویژن از ڈن ان دا ٹائم آف حجاج بن یوسف۔ کس پرپس کے ساتھ رکوع کی ٹرم یوز ہوئی؟ ٹو ریسائٹ سیٹ آف آیتس ان پریئر دیٹ یوزلی کورس اے کمپلیٹ ٹاپک۔ قرآن کو اس کو اور زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ قرآن کی کچھ آیات جو کہ ایک ٹاپک پہ ہیں اس پہ بات کر لی جائے، تو اس کو ایک رکوع کا نام دیا گیا، جس میں قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ عین کا ورڈ یوز ہوتا ہے جب ایک رکوع ختم ہوتا ہے۔ تو یہ رکوع کی ٹرم بعد میں انٹروڈیوس ہوئی، صحابہ کے بعد میں
पारा when it was too costly for Muslim, पारे का आने का मकसद ये था कि जब मुसलमानों के लिए ये अफोर्ड करना आसान नहीं था कि पूरा कुरान परचेज किया जाए, पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट परचेज किया जाए. Copies of Quran were held in mosques in order to make them accessible to people. These copies frequently took the form of a series of 30 paras, 30 parts. इसको आप जुज़ भी कह सकते हैं. तो उस वक्त एक ज़माना था जिसमें मुसलमानों के लिए कुरान को बुक की फॉर्म परचेज करना मुश्किल था. उस वक्त मस्जिदों में कुरान जुज़ के पार्ट में रखा गया और ये 30 जुज़ बने, जिसको बाद में पारे का नाम दिया गया. तो पारा भी ऐसी टर्म है कि जो कि बाद में इंट्रोड्यूस हुई है. इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन टू अंडरस्टैंड द कुरान में हम 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें कुरान एज अ बुक ऑफ गाइडेंस कि किन लोगों के लिए गाइडेंस है, अक्ल वाले लोगों ने उसको भी डिफाइन किया गया. फिर हमने एक हदीस भी देखी जिसमें ये कहा गया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, सही बुखारी की हदीस. उसके बाद हमने कुरान को देखा, कुरान कंपोजिशन बुक फॉर्म में कैसे हुई, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री का हमने मुताला किया. उसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर का मुताला किया कि स्ट्रक्चर क्या है. कुछ टर्म्स जो बाद में इंट्रोड्यूस हुई सहाबा के ज़माने की भी बात, फॉर एग्जाम्पल जैसे रुकू, पारा, तो उनका मकसद क्या था और वो कैसे इंट्रोड्यूस हुई, उसका जायजा लिया. अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तरफ मूव कर रहे हैं, जो है रिलेशंस या रिलेशनशिप्स. क्या कुरान में आयतों के दरमियान आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? ना सिर्फ आयतों के दरमियान, क्या एक सूरा और दूसरी सूरा के दरमियान भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो क्यों करता है? There should be some reason and relation among the sequence of ayats and surahs. Otherwise, it should be in sequence as it dismount. यानी कि अगर इसमें कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो कुरान को वैसी तरतीब क्यों नहीं दिया गया जो कि नुज़ूल के मुताबिक था? जैसे जैसे नुज़ूल होता गया उस तरतीब में कुरान क्यों नहीं है? इस चीज को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई रिलेशन आयात और सूरज के दरमियान है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सूरह बकरा, जो कि मदनी सूरत है, कंप्लीटेड इन 2 years ऑफ होली प्रॉफिट, और हज़रत सल्लम ने उसका सीक्वेंस अपनी जिंदगी में सूरह बकरा का सीक्वेंस तरतीब दी. लेकिन इसमें यह कहा जाता है कि सूरह बकरा का बहुत बड़ा पोर्शन हिजरत के बाद मदीना में नाजिल हुआ, लेकिन उसकी कुछ आयात हज़रत सल्लम के आखिरी ज़माने में नाजिल हुई, जो कि एक डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड थी, लेकिन उसको भी सूरह बकरा में इंट्रोड्यूस किया गया. तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन एग्जिस्ट करता है. इसी चीज को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. हम इसके सीक्वेंस को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं मक्की और मदनी सूरह में क्या डिफरेंस है. सूरह इज सेड टू बी मक्कन. Origin when its beginning was revealed in Makkah in the Meccan phase, even if it contains verses from Medina and vice versa. बहुत सारे उलमा इस चीज पर मुत्तफिक है कि मक्की सूरत की डेफिनेशन ऐसी की जा सकती है कि जिसका नुज़ूल स्टार्ट मक्का में हुआ, अब वो चाहे मदीना में उसकी कुछ आयात नाजिल हुई और वो वहां पे कंप्लीट हुई, लेकिन उसको मक्की सूरत कहा जाएगा. और इसी तरह मदीने में जो कुछ सूरतें नाजिल हुई उनको हम मदनी सूरतें कहते हैं. मक्की सूरतें बेसिकली हिजरत से पहले की सूरतें कंसिडर की जाती हैं कि जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले की. मदनी सूरतें वो जो हिजरत के बाद की सूरतें. सीक्वेंस ऑफ सूराज इन कुरान, टोटल कुरान में 85 मक्की सूरतें हैं और 29 मदनी सूरतें. मोस्ट ऑफ सूराज आर इन फॉर्म ऑफ कपल. अब सूरा के भी जोड़े बने हुए हैं बाय मीनिंग, बाय कॉन्सेप्ट, बाय थीम. वो हम अभी देखेंगे कि वो कैसे. स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स इस चीज पे मुत्तफिक है, दे आर एग्री कि कुरान के 7 ग्रुप्स किए जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मीनिंग, अगर हम सूरास को कंसिडर करें. ईच ग्रुप कंटेन 1 or more than 1 मक्की और मदनी सूरास. हर ग्रुप में कुछ मक्की सूरतें हैं और कुछ मदनी सूरतें हैं. Every group represent a central subject, और हर ग्रुप एक सेंट्रल सब्जेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है. इन ग्रुप्स का सीक्वेंस कुछ ऐसे है उलमा के नजदीक, जिसपे काफी उलमा मुत्तफिक हैं.
فرسٹ گروپ 1 مکی سورہ سورہ فاتحہ اینڈ دین 4 مدنی سورہ، ایک مکی صورت کے ساتھ 4 مدنی صورتیں. سیکنڈ گروپ میں 2 مکی صورتیں 2 مدنی صورتیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف مکی صورتیں ہیں، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنی صورتیں ہیں. تو اس کو سیکنڈ گروپ کیا گیا. پھر تھرڈ گروپ اسی طرح 14 مکی 1 مدنی. فورتھ گروپ میں 8 مکی 1 مدنی سورہ. گروپ 5 میں 13 مکی سورہ اور 3 مدنی سورہ. گروپ 6 میں 7 مکی سورہ اور 10 مدنی سورہ. گروپ 7 میں 46 مکی سورہ اور 2 مدنی سورہ. گروپ 7 جو کہ لاسٹ گروپ ہے. اب ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر گروپ ایک سینٹرل تھیم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا گروپ 1 میں زیادہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ شریعت الہی سے ریلیٹڈ ہوئی ہیں. تکمیل احکام اللہ تعالیٰ کی توحید سے ریلیٹڈ تکمیل احکام کون کون سے دیے گئے. پریویس امہ کا ذکر کیا گیا جس میں یہود اور نصارہ پہلے گروپ میں. کرٹیسزم بہت ساری چیزوں پہ کیا گیا، پریویس چیزوں پہ ڈسکشنز ہیں. ریٹائرنگ معزول کون سی چیزیں معزول کر دی گئیں جو کہ پچھلی امہ میں تھی، ہماری امت کے لیے، رسول کی امت کے لیے معزول کر دی گئی، اور امت محمد کی رسپانسبلٹیز بتا دی گئی. پہلا گروپ کا تھیم یہ ہے. سیکنڈ اور تھرڈ گروپ ریوالو کرتے ہیں اپوسٹل شپ رسالت کی طرف. رسالت ان کا تھیم ہے. اگر ہم بہت ہائی لیول پہ دیکھیں بہت سارے ٹاپکس اس میں آ جاتے ہیں، لیکن مین جو تھیم ہے، مین تھیم ڈسکشن وہ رسالت سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح فورتھ اور ففتھ گروپ کی زیادہ ڈسکشنز جو ہے وہ بلیف ان گاڈ، توحید اور سینٹرل آئیڈیا توحید کا. اور لاسٹ 6 اینڈ 7 گروپ کا جو ڈسکشن ہے زیادہ وہ آفٹر لائف آخرت کے بارے میں ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو توحید، رسالت، آخرت، احکام، یہ ساری ڈسکشن سب گروپس میں. اور ہر یہ جو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، یہ صرف ایک پوائنٹ ہے. اور بھی بہت سارے پوائنٹ ڈسکس کیے گئے، لیکن زیادہ ڈسکشن اس میں فار ایگزامپل سیکنڈ اینڈ تھرڈ میں رسالت کیا، فورتھ اینڈ ففتھ میں زیادہ ڈسکشن میٹرس، مسائل جو کہ توحید سے ریلیٹڈ ہے ان کی ڈسکشن زیادہ پرووائڈ کی گئی ہے. اسی طرح مدنی قرآن از 1/3 آف ٹوٹل قرآن. From this 1/3, 2/3 is in the first group. جو میجورٹی مدنی سورز ہے، مدنی سورز اس کی میجورٹی فرسٹ گروپ میں ہی ایگزسٹ کرتی ہے، جس میں جس میں ایک مکی صورت اور 4 مدنی صورتیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، المائدہ. یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ وائی مدنی سورز بیکم فرسٹ، کہ مدنی سورت تو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تو قرآن کی جب ترتیب دی گئی تو سورہ فاتحہ پہلی مکی سورت کے ساتھ 4 مدنی صورتیں کیوں اٹیچ کر دی گئی؟ اس کے بارے میں مختلف علماء جس چیز پر متفق ہیں وہ ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ ایسے ہے. when Quran was نزولنگ at that time faith ایمان was important. شروع میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ایمانیات کی باتیں زیادہ ضروری تھی. فرسٹ پیپل برنگ ایمان، دین احکام ور گیون، حلال اینڈ حرام. تو اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت لوگوں کو ایک چیز انٹروڈیوس کروائی جا رہی تھی، تو ایمان سے ریلیٹڈ ڈسکشن زیادہ تھی، کیونکہ یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر پہلے ایمان لے آئیں گے تو اس کے بعد ہی احکام کی طرف آئیں گے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. آفٹر امت کیم انٹو بینگ، جب رسول اللہ نے ہجرت کر لی اور امت ایک بننا شروع ہو گئی، نو فرسٹ احکام بیکم مور امپورٹنٹ ایٹ فرسٹ لیول آف نیو جنریشنز. تو لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے اب احکام جو اللہ تعالیٰ کے حکم تھے جو کہ زیادہ مدنی سورس میں تھے وہ پہلے آگے آفٹر گیٹنگ ایڈلٹ دین دے ول گو ٹو حقیقت ایمان، پھر حقیقت ایمان ان پہ واضح ہوگی. تو جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت ایمان سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں بتانا زیادہ ضروری تھا، انٹروڈکشن دینا زیادہ ضروری تھا. تو مکی صورتوں میں اس وقت وہی کیا گیا. لیکن جب قرآن کی ترتیب دی گئی تو مدنی صورتوں کو پہلے رکھا گیا ایک مکی صورت کے ساتھ، سورہ فاتحہ کے ساتھ، تاکہ اب امت کیونکہ بن چکی ہے، اب نئی جنریشن امت بن چکی ہے، تو ان کو احکامات بھی اب ان پہ احکامات پہ زیادہ زور دیا جائے کہ وہ لوگ ایمان تو لے آئے ہیں. قرآن کی صورتوں کو سمجھنے کے لیے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت اس معاشرے میں کیا چیزیں ہو رہی تھی. تو تھوڑی سی سمری ان چیزوں کی. مکن فیز آف دا ریولیشن لاسٹڈ اباؤٹ 13 years. رسول نے 13 سال مکے میں گزارے فرام دا فرسٹ ریولیوشن اپان ٹو ہجرا سے پہلے.
उस वक्त प्राइम टास्क ऑफ फेस of the Prophet peace be upon him to call people towards Islam. उनको इस्लाम की दावत देना था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले ज़्यादा फोकस लोगों को दावत देना था। लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सारी मुश्किलात क्रिएट की, लेकिन आप दावत देते रहे और आहिस्ता 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 लोग मुसलमान होते गए। हालांकि इन 13 सालों में बहुत कम लोग मुसलमान हुए, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम जारी रखा और लोगों को इस्लाम की दावत दी। तो उस फेज में जो है वो इम्पोर्टेंट चीज लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना था। उसके बाद द मदनियन फेज lasted about 10 years from the hijrah to death of holy prophet peace be upon him. जो मदनी फेज है वो 10 साल, टोटल 23 साल थे। 40 साल के बाद 63 इयर्स में वसल्लम की डेथ हुई। तो 10 साल जो है वो फिर मदनी दौर थे। उस वक्त क्या टास्क था? प्राइम टास्क मदीना में प्राइम टास्क ऑफ फेज मुस्लिम्स ग्रोइंग टुगेदर इनटू अ कम्युनिटी एंड द फॉर्मेशन ऑफ उम्मा, कि लोगों को कम्युनिटी की फॉर्म में किस तरह लाया जाए और उनको एक उम्मा किस तरह बनाया जाए, ज्यादा फोकस इस चीज पे था। इसलिए अहकामात पर ज्यादा फोकस किया गया मदनी जिंदगी में। अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा और गौर से देखें, क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कुरान की अंडरस्टैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास बैकग्राउंड होना चाहिए कि जिस वक्त जो सूरह नाजिल हो रही थी उस वक्त हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, क्या हालात थे, उसके मुताबिक आयत नाजिल हो रही थी। At Makkah, Islam was mainly concerned with the propagation of its fundamental principles and the moral training of its followers. मक्की दौर में इस्लाम के बुनियादी असूलों को वाज़ेह किया जा रहा था, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, ताकि लोगों को, क्योंकि आप लोगों को एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उनको उसकी तरफ दावत दी जा रही थी, ज़्यादा फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात की जा रही थी। बट आफ्टर द माइग्रेशन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम to Al-Madina, where Muslim had come to settle from all over Arabia, and where a tiny Islamic state had been set up with the help of Ansar. Naturally, the Quran had to turn its attention to social, cultural, economic, political, and legal problems as well. मदीने में एक पहले से एक छोटी सी रियासत बन चुकी थी। जब रसूलुल्लाह ने माइग्रेट किया तो अंसार ने लोगों ने आपको वेलकम किया, इसलिए कि वहाँ पे पहले से इस्लामिक स्टेट बन चुकी थी। तो वहाँ का ज्यादा फोकस ये था कि एक स्टेट कुछ बन चुकी है, कम्युनिटी बन चुकी है, तो ज्यादा अटेंशन दी जाए सोशल इश्यूज की तरफ, कल्चरल इश्यूज की तरफ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल प्रॉब्लम्स की तरफ, कि एक उम्मा कैसे, फॉर्मल उम्मा कैसे बनाई जाए। इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, मक्का में चैलेंजेस क्या थे। एट मक्का द कुरान जनरली एड्रेस द मुशरिक कुरैश हु वर इग्नोरेंट ऑफ इस्लाम। मक्का में तो ये था कि लोग मुशरिकीन थे, बुतों की पूजा करते थे, उनको इस्लाम के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आप उनको कुरान के थ्रू इस्लाम का तारुफ करवाएं, लेकिन वो लोग मुशरिकीन थे, तो उनके लिए वो अल्लाह ताला के बारे में, इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे, ज़्यादा उनको पता नहीं था। लेकिन मदीना में क्या चैलेंज था? बट एट मदीना इट वाज आल्सो कंसर्न्ड विद द ज्यूज who were familiar with the creed of unity of Allah, prophethood, revelation and hereafter and angels. मदीना में चैलेंज ज्यूज का था, यहूदियों का था, जो कि जिनको पहले से अल्लाह ताला के बारे में पता था और उनको प्रॉफिटहुड के बारे में, हेयरआफ्टर के बारे में, वो इन चीज़ों पे यकीन रखते थे, एंजल्स पे यकीन रखते थे। They also professed to believe in law which was revealed by Allah to their prophet Moses, Musa, peace be upon him, Allah peace be upon him, and in principle their way was the same that was being taught by Prophet Muhammad, peace be upon him. अब वो लोग जो ज्यूज थे वो हज़रत मूसा के फॉलोअर्स थे और उनको इन चीज़ों के बारे में पता था। तो यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज हज़रत सल्लम के लिए ये था कि उनको अब इस्लाम की दावत दी जाए और कैसे इस्लाम की दावत दी जाए। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस वक्त क्या था, क्योंकि जो आयात और सूरह नाज़िल हुई वो उसमें इनमें अल्लाह ताला ने इस चीज़ का भी ख्याल रखा कि उस वक्त बैकग्राउंड क्या फॉलो किया जा रहा है। सो हम अपने लेक्चर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन टू अंडरस्टैंड द कुरान का एंड इस चीज़ पे कर रहे हैं कि कुरान की अंडरस्टैंडिंग, जब आप कुरान की ट्रांसलेशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उस वक्त आपको बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए, लेकिन ये मेन 5 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कुरान को सीखने के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान इज अ बुक ऑफ गाइडेंस।
کیا کنڈیشنز رکھی گئی ہیں اگر آپ قرآن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، وہ کنڈیشنز ہم نے ڈسکس کی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کمپوزیشن قرآن کی بک فارم میں کیسے ہوئی، یہ نالج ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. پھر قرآن کا اسٹرکچر جو آج ہمارے پاس ہے، جو رکوع کی فارم میں، پارا کی فارم میں، تو وہ کیسے بنا، اور اس سے پہلے کیا اسٹرکچر تھا، صحابہ کیا اسٹرکچر فالو کرتے تھے. پھر جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، ریلیشن اور سیکوینس امنگ آیتس اینڈ سوراز، کیا آیت کی سیکوینس کے درمیان بھی ریلیشن ہے اور کیا سوراز کی سیکوینس کے درمیان بھی ریلیشن ہے. یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ ریلیشن نہیں ہے تو پھر قرآن اس ترتیب میں کیوں نہیں ہے جو کہ نزول کے وقت، نزول کے حساب سے ترتیب تھی، اس ترتیب میں کیوں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں بھی ایک حکمت ہے، اور اس کا ہم نے تھوڑا سا جائزہ لیا. علماء جس چیز پر متفق ہے کہ قرآن کے انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے 7 گروپ کیے جا سکتے ہیں، جس میں مکسر ہے مدنی اور مکی صورتوں کا. اور اس کی ریزن بھی بتائی گئی کہ مکے کے حالات اس وقت کیا تھے جس وقت قرآن کی مکی صورتیں نازل ہوئی. لوگ مسلمان نہیں تھے، ان کو اسلام کا تعارف نہیں تھا، تو اسلام کی دعوت دی گئی، اسلام کو انٹروڈیوس کروایا گیا. جبکہ مدینہ میں ڈفرینٹ پوائنٹس پہ فوکس کیا گیا جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیے ہیں. پھر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا تھا، حالات کیا تھے. جس طرح ہم نے ایک چھوٹی سی چیز ڈسکس کی کہ مکہ میں تو مشرکین تھے لیکن مدینہ میں جوز تھے. اب جوز کے لیے ایک ڈفرینٹ چیلنج تھا ان کو اسلام کی دعوت دینا، اور مشرکین کے لیے ایک ڈفرینٹ تھا. اور پھر زیادہ فوکس مدینے کی لائف میں، کیونکہ آلریڈی ایک امت بن چکی تھی، تو زیادہ فوکس کیا گیا کہ سوشل اور کمیونٹی لاز اور ان چیزوں کو کیسے ڈیفائن کیا جائے، شورا کیسے ڈیفائن کی جائے، ان چیزوں پہ فوکس کیا گیا. تو یہ ڈسکشن پوائنٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں گے. ایک لیکچر سورہ فاتحہ کی گرامر اور ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ ہوگا جو کہ چھوٹا ہوگا، اور پھر ایک لیکچر سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ریلیٹڈ ہوگا کہ اس کا پرپس کیا تھا، اس کے حالات کیا تھے، کیسے نازل ہوئی، اور اس کی احادیث اور قرآن کی روشنی میں اس کی سورہ فاتحہ کی قرآن کیا اہمیت ہے اسلام میں. جزاک اللہ خیر.